بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کا مرد کے کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر دو عالم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تمام کے تمام لوگوں نے انکار کیا، اسلام سے پیچھے ہٹے، میرے دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اگر قبول کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے قبول کر لیا۔ اور اسی طریقے سے جب میرے اوپر حالات آئے، تکالیف آئی، تو میری مداوا کرنے والی، میرے ساتھ تعاون کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی جو میری بیوی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے ایک عورت کے دعوت سے۔ ایک عورت کے پاس انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے ان سے کہا کہ آپ درخت کی عبادت کرتے ہو جو زمین سے اگتی ہے، اور اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ جس نے پورے کائنات کو پیدا فرمایا اس کی انسان عبادت نہ کرے، جو زمین سے نکلے اس کی انسان عبادت کرے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو آپ اسلام قبول کیجئے اور مجھے مہر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے اس بات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ ایک عورت تھی۔ اسی طریقے سے اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت تھی، جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور وہ ایک عورت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صاحب کا زمین کے اوپر تنازع ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فیصلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو سلمہ، اگر کوئی انسان کسی کی ایک ہاتھ کے برابر زمین قبضہ کر لے، ایک بالش کے برابر کوئی زمین ناجائز طور پر لے لے، تو 7 زمین کے توکے اس کے گلے کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت تھی، ام المؤمنین ہے، لیکن ان کی اس بات سے وہ متاثر ہوئے اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہم نام لیتے ہیں اور پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہے، اور ابو حنیفہ نہیں لکھا رہتا، نہ کہا رہتا ہے، بلکہ ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں جو مذاہب ہیں ان تمام کے تمام مذاہب اور مسالک میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین، متبعین، تابعین بہت ہی زیادہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو امام اعظم ابو حنیفہ بنا، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا، تو وہ کسی عورت کی وجہ سے۔ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، میں راستے پہ جا رہا تھا، ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر دے دو۔ میں نے وہ گری ہوئی چیز اس نیت سے اٹھائی کہ یہ ایک عورت ہے، گری ہوئی چیز کو اٹھا نہیں سکتی، تو میں نے اٹھا لی۔ جیسے میں نے اٹھا لی تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ یہ تو گری ہوئی چیزیں کسی کی ہوگی، لہذا آپ اس کی تشہیر کیجیے۔
جو کوئی چیز زمین کے اوپر گری ہوتی ہے مالک کا علم نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس چیز کو اٹھا کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ گمی بھی ایک چیز میرے پاس ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس عورت نے دھوکہ دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے میں فقیہ بنا۔ ایک عورت آئی اور مجھ سے حیض کے متعلق مسئلہ پوچھنے لگی، میں جواب نہیں دے سکا، تو جس کی بنا پر انہوں نے سخت قسم کے الفاظ استعمال کر دیے اور مجھے زیادہ شرم آئی، تو اس کے بعد پھر میں نے فقہ کا علم حاصل کیا، اور آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقیہ الامہ کہلانے لگے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے مجھے تقویٰ اور زہد نصیب ہوا۔ میں راستے پہ جا رہا تھا کہ ایک عورت دوسری عورت سے کہنے لگی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو رات کے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات میرے اندر تھی نہیں۔ ان عورتوں نے جب آپس میں یہ بات کی تو پھر اس کے بعد میں نے نیت کی اور میں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کا میرے متعلق کتنا اچھا گمان اور خیال ہے، اور پھر میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو ایک عورت کے کردار کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے اور محنت اور مشقت کی وجہ سے ایک مرد کامیاب بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک عورت کی اس محنت، مشقت، عبادت، بزرگی کی وجہ سے ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ علماء دین، صلحاء، نیک اور بزرگ بن جاتے ہیں۔ تو ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آج اس طریقے سے صحابہ کرام کے کردار کو دیکھیں، صحابیات کی قربانیوں کو دیکھیں، اور وہ بھی اپنی کردار، اپنے طور اور طریقے، اپنی پرہیزگاری، شوہر کی خدمت، وہ بھی اپنے اندر اسی طریقے سے پیدا کریں۔ جیسے کہ انصار کی ایک عورت ہے ام علا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے، ام علا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت بھی کی اور تیمارداری بھی کی۔ تو اسی طریقے سے ہماری عورتیں یہ مثال قائم کرے، ایسا نہ ہو کہ شوہر ان کو کہے کہ چائے بنائے اور جناب وہ کہے کہ نہیں جائیے ہوٹل سے لے آئیے۔ اگر شوہر ان سے کہے کہ کھانا اچھی طریقے سے تیار کیجیے تو وہ یہ کہے کہ جناب کراچی حلیم لے کر آئیں، یا اسی طریقے سے جناب سمر بریانی یا مدینہ بریانی والے کے پاس چلے جائے، وہاں سے لے کر آئے۔ نہیں، بلکہ ہماری عورتیں بھی اس خدمت کے لیے، اسلامی خدمات کے لیے اور شوہر کی حفاظت اور خدمت کے لیے اور اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے محنت اور مشقت کرے، تاکہ ہمارا معاشرہ اچھی طریقے سے کامیابی کے ساتھ آگے سفر کر سکے۔